الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو۔ حج سے متعلق احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں، اور آج کی آیہ کریمہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ روزی بھی اللہ کریم کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے۔ اگر آیہ کریمہ کی سلیس انداز میں ترجمہ عرض کروں اس فرمان کا، اس حکم کا، کہ حج پر جو لین دین ہے اس کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مقصد تجارت نہ ہو، مقصد حج ہو، اور اگر وہاں ضرورت پیش آئے تو تجارت کر لی جائے تو درست ہے، لیکن اگر مقصد ہی تجارت ہو اور تجارت کے ساتھ حج کو منسلک کیا جائے تو یہ عمل یا یہ نیت درست نہیں ہے۔ قدیم رواج تھا، کاروباری حیات منسلک تھی تجارتی قافلوں کے ساتھ۔ آج بھی سامان بنتا ہے، ضرورت مند تک پہنچتا ہے، ایک قیمت کا تعین ہے اور خریدار خریدتا ہے، لیکن جدت کے ساتھ ذرائع بدلے۔ ضرورت تو بنیادی طور پر انسان کی وہی ہے کہ اس نے وجود ڈھانپنا ہے تو اسے لباس درکار ہے۔ اگر اس کی زندگی پرتعیش ہے، صاحب ثروت ہے، تو وہ کپڑے کی جو اقسام ہیں یا اس کی قیمتی ہونا ہے، اس پر بے شمار پہلوؤں سے وہ اصراف بھی کرتا ہے اور ضرورت کا جائز پورا بھی کرتا ہے۔ لیکن قدیم جب تجارتی قافلے سفر کرتے تھے تو اس میں بے شمار وقت صرف ہوتا تھا، اور قافلے جہاں پہنچتے تھے لوگ قافلوں ہی سے بھی خریدا کرتے تھے، بازار میں بھی بکتے تھے، کوئی ایک شخص بھی خرید سکتا تھا، اور بالعموم لوگ قافلوں کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے، اور عمومی طور پر شہروں کے باہر قافلے آ کر رکتے تھے، بازار لگتے تھے، لوگ اپنی مرضی کی چیزیں خریدتے تھے، اور اجناس کا تبادلہ بھی ہوتا تھا کہ جنس کے بدلے جنس خریدی گئی، کسی شے کے بدلے کوئی دوسری شے خریدی گئی، تو تبادلے میں بھی خرید تھی اور پیسے سے بھی خرید تھی، بے شمار پہلو تھے۔ پھر جدت میں یہ جو جنس کا تبادلہ ہے یہ کم ہو گیا ہے، اور جو سفر ہے اس کی جو مدت ہے وہ بھی کم ہوگی، لیکن بنیادی ضرورت پھر بھی وہی ہے کہ ہر ایک نے اپنی ضرورت کی شے جو اسے درکار ہے تو وہ خریدتا ہے۔ لیکن اگر عبادت کا مقصد نہ ہو اور مقصد ہی یہ رہ جائے کہ میں حج پر جاؤں گا تو اگر وہاں کوئی شے سستی ملتی ہے، بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ سونا سستا ملتا ہے، لیکن اب یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے ہر جگہ کے حالات ہر جگہ پر بیان کر دیے ہیں، ہر جگہ پر واضح ہیں۔ کہیں بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس شے کا کس ملک میں اس کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ جو میں حج پر جاؤں اور خرید و فروخت کر لوں تو کاروبار بھی ہو جائے گا اور حج بھی ہو جائے گا، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ لیکن نیتاً حج پر گئے ہیں اور کوئی خرید و فروخت کر لیا تو یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اسے بڑا واضح بیان فرمایا۔ تو وہ جو بنیاد ہے نا، جسے گرد و پیش والے نہ جان رہے ہوتے ہیں نہ سن رہے ہوتے ہیں، نیت، اللہ کریم تو خبیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو جو بنیادی حصہ ہے کہ مقصد حج ہو، مقصد تجارت نہ ہو۔ اگر مقصد تجارت ہے تو پھر نام کے ساتھ الحاج ہی لکھانا مقصود ہوگا، پھر عبادت کا اثر جو ہے اور جو عبادت کی شرف قبولیت ہے، کئی حصے ہیں پھر جن پر بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے۔
تو کسی کی عبادت کی شرف قبولیت کا تعین تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کسی حد تک وہ عبادت کی شرف قبولیت عمومی زندگی میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آج فجر کی ادائیگی جو ہے اس کی شرف قبولیت ہمیں اگلی نماز تک کم از کم کیا حیا عطا فرما کے، اگر وہی بے حیائی ہے اور وہی انداز ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو عبادت کی ادائیگی ہے اس میں کہاں کیا کمی چھوڑی؟ چونکہ قرآن کریم نے عبادت کے نتیجے میں جو دنیا کا حصہ بیان فرمایا وہ بڑا واضح بیان فرمایا، اجر و ثواب کے حوالے سے قرآن و حدیث بڑا واضح بیان فرماتے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز کے بعد اگر حیا نہیں آ رہی تو یقیناً دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ادائیگی میں کہاں فرق ہے۔ تو پھر یہی ہوگا کہ ہم اپنے نام کے ساتھ حاجی کی جگہ الحاج لگا لیں گے، لیکن وہ لفظ الحاج ہماری زندگی پر اس طرح کا اثر نہیں پیدا کرے گا کہ ہماری زندگی بھی حاجی کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھے۔ بہرکیف اللہ کریم اور اس کی مخلوق کے مابین حصے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ بڑا واضح بیان فرماتے ہیں، اور قرآن کریم یہاں تک بیان فرما دیتے ہیں کہ اللہ نے ہر حصہ بڑا واضح آیا کریمہ باتیں کھول کر بیان فرما دی ہیں تاکہ سمجھو، اس پر عمل کر سکو، اس پر غور کرو۔ فضلا من ربکم، رب وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، یہ روزی بھی اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، اور اللہ کریم نے مخلوق کی روزی تقسیم فرما دی ہے۔ یہ جو ایک ہمیں شوق رہتا ہے نا کہ میں زور بازو سے ہر شے جمع کر رہا ہوں، ہم سے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ہم سے کم تر حیثیتوں پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر جو ہے دنیا کو چلا رہا ہوں، تو کتنے ہی ذہین لوگ، کتنے ایسے لوگ جو کن ذہن ہیں ان کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ملازمت میں ہوتے ہیں، ان کے اختیار میں ذہانت ہوتی ہے، اور جس کے اختیار میں ذہانت ہے وہ خود اتنا ذہین نہیں ہوتا۔ اپنی جو کوشش ہے یا اپنی جو کاوش ہے خالص ہو اور عملی صورت تک ہو، یہ ہمارا حصہ ہے کہ دنیا یہ عالم آب و گل اسباب سے ہے کہ ہم نے سبب اختیار کیا، پھر معاملہ اللہ کریم کے حوالے ہے، اس نے کس کا کتنا رزق مقرر فرمایا ہے، جس کا جو حصہ ہے وہ اس تک پہنچتا ہے۔ اس ساری جدت میں آپ غور فرمائیں کہ دنیا کے ایک سرے پر کوئی شے پیدا ہوتی ہے اور اس کا وہ سارا پروسیس کہ وہ خوراک کے قابل ہو کہاں ہوا، اور کہاں سے کیسے کتنا سفر طے ہوا، اور وہ ایک نوالا جو یا ایک خوشہ کسی شے کا کوئی جو کھا رہا ہے اس کے حلق تک پہنچا۔ شے پیدا کہاں ہوئی اور کس وجود کا حصہ جا بنے، کتنا فاصلہ۔ تو ہر ایک اپنا نصیب کھا رہا ہے، اپنی تقسیم اس تک پہنچ رہی ہے۔ تو حج پر جاتے دوران حج کوئی ایسے معاملہ جو لین دین کا ہے بالعموم، لیکن اگر اسے نیتاً رکھ لیا جائے کہ تجارت مقصود ہے اور حج بھی ہو جائے گا تو یہ بات درست نہیں ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور فرمایا پھر جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام منع اور عرفات کے بیچ میں جو جگہ ہے وہاں واقع ہے، اور اللہ کریم نے اس عبادت میں یاد کا ذکر کا بیان فرمایا ہے۔ اب جب ذکر کی بات آئے گی تو ذکر کے تینوں حصے اس میں داخل ہوں گے، کہ جب بات عملی حصے کی آئے، لسانی حصے کی آئے یا کیفی حصے کی آئے، ہر پہلو سے اللہ کی یاد اور کثرت سے۔ اب جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو مقصد ہی عبادت ہے، پھر دنیا اور دنیا کے امور سے کٹ کر
ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں اپنے اللہ کے حضوری کے طالب ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہیں، نہیں خیال کہ گرمی ہے، نہیں خیال کہ سردی ہے، بھوک ہے یا پیاس ہے، چونکہ حج کے جو عین 3 دن ہوتے ہیں اس میں سارا رش جمع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے یا بعد اتنی تعداد ایک وقت میں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ تعداد ساری کی ساری ایک مقام پر جمع ہوتی ہے اور ان کا سفر وہ مخصوص حج کے ایام میں ایک ہی ہوتا ہے، تو وہاں پھر تکلیف بھی پہنچتی ہے، سردی گرمی ہر موسم کا اثر جو ہے وہ بھی محسوس کرنا ہوتا ہے، بھوک پیاس میں سے بھی گزرنا ہوتا ہے، اور وجودی جو تھکاوٹ ہے وہ بھی بے شمار ہوتی ہے، چونکہ اس میں ایک مسلسل جدوجہد رہتی ہے۔ اس سارے میں جو مقدم حصہ ہے وہ اللہ کی یاد ہے، جس مقصد کو گئے ہو وہ مقصد مقدم رہے۔ اکرم التفاسیر میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیت اللہ شریف کے حوالے سے جب بیان فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ تجلیات ذاتی کا کسی لمحے کا کوئی انقطاع نہیں ہے، عین بیت اللہ جو ہے اس پر اللہ کریم کی تجلیات ذاتی ہے۔ جب وہاں کوئی حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے حضور روز معاشر کسی نے پیش ہونا ہے اور وہی 2 انسلی چادریں لیے اس کے حضور پیش۔ اب فرصت ہے، زندگی ہے، اور اللہ نے جو اختیار دیا ہے اس اختیار کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے روبرو جا حاضر ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، لیکن جو اللہ جل شانہ نے بیت اللہ کے مقام کو شرف بخشا ہے کہ اس کا رخ اللہ کا رخ شمار ہوگا، تو پھر وہ کیفیت اس حیات کی فرصت میں حاجی وہاں سے لے کر زندگی کے بحر میں نہیں اترتا تو پھر اس نے کیا حضوری حاصل کی۔ اور اللہ کی جو ذکر ہے اس کا ہر پہلو، عبادت، ہر عبادت جس درجے کی بھی عبادت ہے، وہاں اس پر جو اجر و ثواب کے بے شمار حصے بیان فرمائے گئے ہیں، ایک کیفیت حضوری کی عطا فرماتے ہیں۔ اور میں اکثر اب آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کسی ایک عمل کی شرف قبولیت دوسرے صالح عمل کی توفیق بھی بخشتا ہے، مزید نیکی کی تو جو ہے استعداد نصیب ہوتی ہے۔ اب حج کے موقع پر حاضر ہے اور اس حضوری میں وہ اللہ کی یاد میں اس درجے کا محو ہے کہ ایک وہ ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے، تو پھر وہ کیفیت یقیناً لے کر زندگی کے بحر میں آئے گا جو اسے ڈوبنے نہیں دے گی۔ ایک حیات نو ہوگی، ایک نئی زندگی ہوگی، لیکن جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں اور وہاں کی حاضری سے معاشرے تک پہنچتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا پاک صاف ارواح، وہ کندھے جو ہماری غلطیوں سے ہمارا الٹے ہاتھ کے کندھے پر بھار بڑھا، رب کائنات نے کرم فرمایا، ہر شے دھل گئی، اور وہ جو دھلی روح کے ساتھ واپس معاشرے میں داخل ہوا حاجی کے نام کے ساتھ، تو اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو پھر سوچ کا مقام ہے، فکر کا مقام ہے کہ یہ جو سفر میں نے کیا اس کا مقصد کیا تھا، اس سفر سے متعلق جو احکامات ہیں ان کی تعمیل کیسی تھی، وہ جو زاد راہ رب کائنات نے پاک صاف کا حکم فرمایا تھا کہیں میں حرام رزق پر تو نہیں چلا، جو اللہ جل شانہ کی ذات مقصود اور میں نے ذات اپنی رکھ لی، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہوا، وہاں رہتے ہوئے جو میرا انداز تھا، جو رویے تھے، جو عبادت تھی وہ کیسی تھی، اس کی شرف قبولیت زندگی میں باطن سے لے کر ظاہر تک حالت بدل دے، اور اگر میری کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، جیسا گیا ہوں اور ویسے لوٹ آیا ہوں، تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عبادت کی شرف قبولیت اثر انداز نہ ہو۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم ایسے نہیں ہیں، آج حکم ہے کسی کام کا اور اس کا اجر جو ہے وہ بقایا ہو،
وہ موقع پر عطا فرماتا ہے۔ تو موقع کا اجر کیا ہے کہ بندے کی زندگی اللہ کریم کے حکم میں ڈھل جائے۔ تو اللہ کریم تو جو مزدوری ہے وہ موقع پر عطا فرما دیتے ہیں، اور بے شمار اس سے عطا فرماتے ہیں، اور اخروی حیات تک عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا کرم اور احسان ہے۔ تو جو عمل ہے، جو موقع ہے، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے عین حکم کے مطابق اختیار کیا جائے۔ کہیں ہم کلام کر رہے ہیں، کہیں ہم سماعت کر رہے ہیں، کہیں ہم نظر کا استعمال کر رہے ہیں، کہیں وجود کی طاقت کا جو ہے استعمال وہ عمل میں آ رہا ہے، اور پھر اسی بات کو آپ لے آئیں عبادات تک، فرائض کی ادائیگی ہو، سنت کی بات ہو، نفل کی بات ہو، مستحبات کی بات ہو، عمومی زندگی کی بات ہو، تو ہر لمحہ قیمتی جانتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ جو ہے سوچ سے عمل تک ایک ایک چیز کی نگرانی کرتے ہوئے اعمال اختیار کیے جائیں، کیونکہ جو لمحہ بیت کے وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ جو کلام بول دیا ہے اس کے پیچھے نیت کیا تھی، جو وجود کی طاقت تھی وہ صرف ہو گئی، جیسا بولا ویسے اثر پیدا ہو گئے۔ اب بات نتیجے کی آئے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہم پھل کو دیکھتے ہیں، اس کی مٹھاس پر بات کرتے ہیں، اس کی شکل و صورت پر بات کرتے ہیں، حالانکہ بنیاد تو بیج ہے۔ تو جو بیج بویا جا رہا ہے پھل تو ویسا ہو۔ تو جو زندگی ہے، جو معمولات ہیں، اس میں بہت توجہ سے خالص اللہ کے لیے اپنے حصہ، جو کاوش ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، جو سبب ہے، اسے اختیار کیا جائے۔ اللہ کریم اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو فرمایا پھر جب تم عرفات سے واپس چلو تو مشعر حرام اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور جیسا تم کو سکھایا ہے ایسے اس کو یاد کرو۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیت اللہ شریف اور جو ایک بالعموم حرمت ہے، نہ صرف بیت اللہ شریف کی بلکہ مکہ مکرمہ اور اہل مکہ کی بھی پوری خطہ عرب میں تھی، بلکہ خطہ عرب سے باہر جو اقوام بستی ہیں یا جو ممالک تھے وہاں تک خبر یہ تھی کہ وہ ان کی مذہبی مقام ہے، اور جو وہاں لوگ بستے ہیں ان کا اکرام یا احترام اسی مذہبی جو ہے حوالے سے سب کو معلوم تھا کہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ علم سب تک تھا، اور خطہ عرب میں بالخصوص ایک احترام تھا۔ لیکن عبادت کے نام پر بے شمار رسومات جو ہیں وہ شیطان نے ان میں ڈال دیا۔ اب حج کی ایام کی طرح طواف بھی ہے اور میدان عرفات کی روانی بھی ہے، لیکن اس سارے میں جو حکم ہے وہ نہیں خواہشات ذاتی کا دخل ہے۔ تو جب بات بیت اللہ کے طواف کی یعنی مطاف کی آتی ہے تو وہاں پر بھی عجیب شور و غوغا کیا جاتا تھا، بلند آوازیں اور سیٹیاں بجائی جاتی تھیں، اور وہاں کپڑے صرف وہ پہن سکتا تھا جو قوت خرید رکھتا اور اہل مکہ سے خرید سکتا تھا کہ جو وہاں دے رہے ہیں ذمہ داران ان سے، وگرنہ بے لباس وہ مطاف میں چکر لگائے۔ اب اسی طرح بیت اللہ اللہ وحدہ لا شریک کا گھر ہے، اور اس میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے جو ہر ایک کی خواہش کے مطابق کہ کسی کی کیا ضرورت ہے اس کی تکمیل کا ایک الگ بت رکھ۔ بیت اللہ کے باہر کتنے تھے اور بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے عین اس عمارت کے اندر کتنے سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ تو ایک رواجات تھے جو وہ ہر کو اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اور جو جن کے پاس اختیار ہے وہ ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے چلا رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو فرمایا وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے، اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، مخلوق کی رہنمائی عطا فرمایا۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو ذات باری سے شناسا کرا،
یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، وحدانیت باری تعالیٰ سے لے کر اپنی بندگی تک کے حصوں سے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق آشنا۔ اللہ نے احسان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام جنہیں اللہ نے روز ازل سے پسند فرمایا، لسان نبوت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے سبب فرمایا کہ ایک اجماع قائم ہو اور محمد تک پہنچتا ہر آخری جو دنیا میں جسے ہدایت نصیب ہونی ہے اس تک یہ حق پہنچے، اور جس روز دنیا میں ایمان نہیں ہوگا اس روز یہ کائنات جو ہے خلق کا حصہ جو ہے اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر کرو اور جیسا تم کو سکھایا ہے ایسے اس کو یاد کرو۔ اب قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، تو آج جو ہم لکون عبادات میں اول یا آخر داخل کرتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا پرسائی کا کام کر رہے ہیں، نہیں، جیسے فرمایا گیا ہے جو تربیت دی گئی ہے عین اس کے مطابق عمل ہوگا تو وہ صالح ہو، وہ عبادت کے درجے میں ہو، وگرنہ جو کمی بیشی ہم خود اس میں داخل کریں گے وہ ہمارے لیے ایک سوال بن جائے گا، اور پھر اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا، کیونکہ قرآن کریم نے دعوت حق واضح بیان فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ عملی صورت ہے قرآن کریم کی، اور اللہ کریم کے مقرب ہستیاں قیام قیامت اور اس کے بپا ہونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حصے بیان فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پل صراط سے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور پل صراط وہ پل ہے جو دوزخ کے اوپر سے ہو کر گزرتا ہے اور آراف پہ پہنچتا ہے، اور آراف وہ مقام ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں ہے۔ آراف سے گزر کر جنتی جو ہیں اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ آراف ایک ٹھہرنے کا مقام ہے، درمیان میں واقع ہے، وہاں تکلیف نہیں، پل صراط سے گزر کر پھر تکلیف نہیں۔ حالانکہ یہاں تکلیف کی بات کی جائے تو وقت نزا بڑا سخت ہے، قیامت کا روز سخت ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اتنی صاحب ایمان کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اسے نہ کوئی دکھ ہوگا اور اسے نہ کوئی خوف۔ تو فرمان ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی پل صراط سے گزریں گے کہ دوزخ اللہ کا حضور کہہ اٹھے گی کہ بارہلا اپنی اس مخلوق کو جلدی گزار دے وگرنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ ہستیاں جو جنہیں رب کائنات نے لسان نبوت کا درجہ عطا فرمایا، جنہیں ازل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی صورت میں شرف عطا فرمایا، ایسی ہستیاں ہیں اس درجے کے ان کی ایمان ہے، اس روز پل صراط سے گزرتی ہوئے دوزخ بھی کیا اٹھے گی کہ بار الہی اپنے بندوں کو جلدی گزار وگرنہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ آج ہم جب بات کرتے ہیں قرآن کریم پر، جب بحث کرتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ مخلوق خالق کے کلام پر بات کر رہے ہیں۔ آج جب ہم تجزیے کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کریم کے حبیب کا فرمان ہے اور تجزیہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ہیں اور ہم ان کی حیات مبارکہ پر بحثیں کر رہے ہیں۔ اپنا آپ جب کوئی بھول جائے تو پھر اس پر کیا گلا، لیکن یہ نہ سمجھے کہ یہ بھول جانا گزر جائے گا، جب یاد کرایا جائے گا تو پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا بھاگنے کا۔ اللہ معاف فرمائے، اپنی حد میں رہنا چاہیے، دین پر بات کرتے ہوئے متعلقہ جگہوں سے اس کی رہنمائی لینی چاہیے، خود سے فیصلے صادر نہیں کرنے چاہیے کہ جو کمی بیشی ہے وہ اللہ کے حکم میں آئے گی، اس حکم کی تعمیل میں ہماری کمی بیشی داخل ہو، تو جو تعمیل میں کمی بیشی کرے گا پھر جواب دہی بھی اسی کے ذمہ آتی ہے۔ تو فرمایا گیا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ،
اگرچہ اس سے پہلے تم ان طریقوں کو نہیں جانتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ آج بھی کلام ذاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف کر دو، وحدانیت باری تعالیٰ تک کی شناسائی، اللہ جل شانہ کی پسند و ناپسند، مخلوقات اور مخلوقات میں اپنا مقام، ابتدا اور انتہا، کس بات کو کوئی جان پائے گا؟ یہ جتنا گھمنڈ جدت پر ہے، یہ جدت ایک چنگاری کی نظر ہو تو یہ جدت نہ رہے۔ یہ ساری تحقیق جتنی آج انسان نے کی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ انسانیت میں پہلی دفعہ ترقی آئی ہے۔ تاریخ انسانی پر جو تحقیق کی گئی ہے اس میں ترقی و تنزلی انسانی حیات کا حصہ رہی ہے۔ ترقی ہوئی، تنزلی ہوئی، ترقی ہوئی، تنزلی ہوئی، یہ انسانی زندگی کا حصہ رہی ہے۔ آج مادی طور پر ترقی ہے تو آنے والے وقت میں نہیں معلوم کہ تنزلی کب پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم نے اقوام عالم کی ہنستے بستے اور پھر بے حد ظلم و زیادتی تک پہنچتے ہوئے واپس پھر سزا میں ہر چیز الٹ دی گئی۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے اور جس طرح ہم کر رہے ہیں، یہ عمل بھی درست نہیں ہے اور ہماری راہ بھی درست نہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیسے ایسے ہوگا کہ جس سے ہر ایک کو سکھ آئے؟ یقیناً جب عمل درست نہیں ہوگا تو نتائج بھی پھر تکلیف والے آئیں گے۔ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، اور جو رب کائنات نے دین عطا فرمایا، جو ہمیں سنت خیر الانام نصیب ہوئی، جو حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں، ہماری زندگی کا مقصد حیات ہو یہ ساری رہنمائی، اللہ کریم اس امت کو اتفاق عطا فرمائے، اس قوم کو اتفاق عطا فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔